بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو کی اہمیت اس لیے ہے کہ آج ہم آپ کو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پیدائش سے پہلے کے واقعات صحیح اسناد کے ساتھ سنائیں گے۔ آئیے آج مولا کائنات کی ولادت کا ذکر کر کے ہم بھی آج مولا کائنات کی خیرات حاصل کریں۔ واقعات شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو اللہ کے رسول کا فرمان سناتے چلیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3736 ہے، علی کی محبت صرف مومنوں کے دل میں ہوتی ہے، مومن ہی صرف علی سے محبت کر سکتا ہے، یہ منافق کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ علی سے محبت کر سکے۔ اس لیے مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے کا معیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ دراصل نفاق بھی دل میں چھپا ہے اور ایمان بھی دل میں چھپا ہے۔ اب جو دل میں چھپا ہے اس کو نہ آپ جان سکتے ہیں اور نہ میں جان سکتا ہوں، یہ کام تو غیب کا ہے، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیار دے دیا کہ محبت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے مومن کو پہچانا کرو اور بغض علی کے ذریعے منافق کو پہچانا کرو۔ اسی لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی مجمع میں ہم چلے جاتے کہ اپنے ہیں یا پرائے ہیں، اس وقت علی کا ذکر کرتے۔ علی کا ذکر سن کر جن کے چہرے کھل جاتے ہم ان کو مومن سمجھ لیتے، اور جن کے چہرے اتر جاتے ہم ان کو منافق سمجھ لیتے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جس وقت مولا کائنات کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت ابو طالب ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ سفر یمن کا سفر تھا۔ آپ یمن کے سفر پر تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں آپ کو کسی نے بتایا کہ یمن میں کوئی شخص ہے جس کی عمر تقریباً 300 سال ہے، وہ آسمانی کتابوں کا عالم ہے اور اللہ نے اسے آسمانی کتابوں کے علوم عطا کیے ہیں۔ کتابوں میں موجود ہے کہ جب حضرت ابو طالب اس کے پاس پہنچے تو اس کی عمر کی وجہ سے اس کی پیشانی کی چمڑی اتنی لٹک گئی تھی کہ وہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے اپنی چمڑی اٹھا کر دیکھتا تھا۔ 300 سال کا شخص کتنی عمر والا ہوگا؟ جیسے ہی حضرت ابو طالب پہنچے، اس شخص کا نام مشرم بتایا جاتا ہے، تو جیسے ہی وہ دیکھتا ہے تو دیکھ کر پوچھتا ہے، کیا تم مکہ کے رہنے والے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا کہ پھر آپ کا نام عبد مناف ہوگا اور دنیا آپ کو عمران کہتی ہوگی؟ فرمایا کہ ہاں یہ بھی ہے۔ کہا آپ کا تعلق کیا قریش سے ہے؟ فرمایا ہاں یہ بھی ہے۔ کہا بنو ہاشم سے؟ فرمایا ہاں سچ ہے۔ کہنے لگے کہ آپ کا کوئی بھائی ہے جس کا بیٹا ہے اور اس کا نام محمد ہے؟ فرمایا کہ ہاں بالکل یہ بھی درست ہے۔ کہنے لگا اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی عمر 30 سال کے قریب ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی کی عمر جب 30 سال کو پہنچے گی تو اللہ اس کے چچا کے گھر میں ایک بیٹا پیدا کرے گا اور اس کا نام علی ہوگا، اور میں اگر غلطی پر نہیں ہوں تو اس کے والد آپ ہیں اور وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس وقت تک آپ کو علم نہ تھا کہ آپ کی بیوی مراد سے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا تم نے بڑی باتیں کی، یہ بتاؤ کہ تم سچے ہو، اس کا کیا ثبوت ہے؟ کہنے لگا آپ کیا دلیل چاہتے ہیں؟ مجھ سے کہیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرمانے لگے یہ جو درخت ہے یہ خشک ہے، اس کے لیے دعا کر دو کہ یہ ہرا ہو جائے اور اس میں ابھی پھل پیدا ہو جائے۔ اس نے دعا کی تو وہ درخت ہرا ہو گیا اور پھل بھی پیدا ہو گیا۔ اس پر حضرت ابو طالب کو یقین ہوا کہ یہ سچا ہے اور اس سے فرمانے لگے تجھے یہ ساری معلومات کیسے معلوم ہوئی؟ وہ کہنے لگا میں دعا کرتا رہا کہ اللہ میری زندگی کا آخری وقت آ جائے، اس سے پہلے آخری نبی کے خاندان کے کسی فرد سے میری ملاقات کروا دے۔ پیاسے سے پانی کی قدر پوچھو، بھوکے سے کھانے کی قدر پوچھو۔ دراصل بستی میں سادات ہوں تو ممکن ہے کہ قدر ہو یا نہ ہو، لیکن لوگ تو تمنا کرتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی ایک جھلک نظر آ جائے۔ وہ شخص حضرت ابو طالب سے کہنے لگا اے ابو طالب، میں تو وہاں جا نہیں سکتا، جب آپ وہاں جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ کاش کہ اس وقت میں ہوتا جب وہ نبوت کا اعلان کرتے۔ حضرت ابو طالب کو
انتظار تھا کہ مجھے جلدی سے مکہ پہنچنا ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ اس شخص نے جو باتیں کہی ہیں وہ سچ بھی ہیں یا نہیں۔ جیسے ہی مال فروخت ہوا آپ واپس مکہ پہنچے اور فاطمہ بنت اسد سے ملاقات کی تو فاطمہ بنت اسد نے پہلی بات یہی کہی، مبارک ہو، گھر میں کسی کی آمد آنے والی ہے۔ میر سید محمد بال گرامی کے حوالے سے جب مولا کائنات اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے پاس تشریف لاتے اور حضرت فاطمہ بنت اسد وہاں موجود ہوتی تو اس وقت وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ حالانکہ پیٹ میں آنے سے پہلے ایسا کبھی نہیں تھا، لیکن اب جب بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی تو اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن حضرت ابو طالب نے پوچھا، جب بھی محمد آتے ہیں تم کھڑی ہو جاتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں، جب بھی محمد آتے ہیں تو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس قدر قوت لگاتا ہے کہ مجھے اٹھ کر کھڑے ہو جانا پڑتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جس کی قوت کا یہ عالم ہے تو دنیا میں آنے کے بعد اس کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے کہ بیٹھ کر، لیکن یہ علی ہی ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے نبی کے لیے ماں کو کھڑا کر رہے ہیں۔ میر صاحب یہاں تک لکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں، اے محمد، جب تم میرے گھر میں آتے ہو تو میرے پیٹ کا بچہ جدھر جدھر تم جاتے ہو اسی طرف گھوم جاتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کرنے کا کس قدر خیال ہے، قربان جائیں۔ یہاں ثابت ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ماں کے پیٹ سے معرفت لے کر آئے اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر احترام کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بنت اسد کو فرمایا، جو چہرہ میری طرف گھومتا رہتا ہے اللہ اسے اور بزرگی عطا فرمائے۔ شاید یہ بھی وجہ ہے کہ انہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ تعالی نے یہ شان اور منصب عطا فرمایا کہ حضرت حاجی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی شہرۂ آفاق تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ جب مولا کائنات کی ظاہری طور پر ولادت نہیں ہوئی تھی، یعنی ابھی مولا علی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، اس وقت بھی امت محمدیہ کی آمد سے پہلے جتنے انبیاء کی امت تھی، اس لیے کہ ہر نبی کی امت میں اولیاء ہوتے ہیں، کسی نبی کی امت میں ولی کم ہوئے ہیں اور کسی کی امت میں ولی زیادہ ہوئے ہیں۔ تو قاضی ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امت محمدیہ میں تو مولا علی کی ولادت ہوئی، لیکن آپ جب جسمانی طور پر پیدا نہ بھی ہوئے تھے، اس وقت اور انبیاء کرام کی امت میں جتنے ولی ہوئے وہ سب علی کی روح کے فیضان کی وجہ سے ولی ہوئے، یعنی اس وقت بھی ولایت مولا کائنات کے ہاتھوں تقسیم ہوئی، آپ کے روحانی فیضان کی بنیاد پر اللہ نے ولی بنائے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولا کائنات کا روحانی فیضان صرف پیدا ہونے کے بعد ہی نہیں بلکہ ابھی وہ باپ کی پشت میں بھی نہیں آئے تھے، ابھی وہ ماں کے شکم میں بھی نہیں آئے تھے، جو دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کو فیضان کی خیرات تقسیم کرتا ہے اسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اور یہ بات کون لکھ رہا ہے؟ قاضی ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ، جو سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں اور اتنے بڑے عالم اور محدث اور مفسر بھی ہیں کہ ہندوستان پاک و ہند کے علماء ان پر ناز کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ مولا علی کائنات کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو مٹائے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔